ایک مجلس تو اختتام بخاری کی ہے، اور اسی طرح دوسری مجلس جو طلبہ آئندہ سال دور حدیث شریف میں جانے والے ہیں، ان طلبہ کی افتتاح بخاری کا بھی ایک پروگرام ہے، جس کے لیے میں بڑے ہی ادب اور احترام سے جناب حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہ کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا ہمارے طلبہ مشکات کو افتتاح بخاری کا درس دیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبجة الجعفي الجماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وانفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طلبہ عزیز، بخاری شریف کا آغاز آپ سب حضرات کو کرنے پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حدیث کے انوار و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، ہمارے دلوں کی ظلمتوں کو، جہل و ضلالت کو حق تعالی شانہ حدیث کے انوار کے صدقے طفیل دور فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان کیا ہے، ان کی رفعت مکان و مرتبت کیا ہے، ان کی کتاب کا کیا مقام ہے، یہ باذن اللہ تعالی آپ ماہ شوال میں اپنے استاد مکرم سے سنو گے۔ یہاں 10-15 منٹ کی گفتگو پیش کرنا مقصود ہے۔ بخاری شریف کی خصوصیت جس کی بنیاد پر اس کو دیگر کتب حدیث میں ایک امتیازی حیثیت اور علو مقام و مرتبت حاصل ہے، وہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا التزام صحت، اہتمام
اور توجہ اللہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث شریف اللہ کی براہ راست نگرانی میں اپنی کتاب میں لکھی۔ ہر حدیث شریف کو اپنی کتاب میں جگہ دینے کے لیے باقاعدہ ظاہری شرائط کی رعایت اور التزام کرنے کے بعد استخارہ بھی فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت سے تصویب اور تائید بھی لے لیتے تھے۔ ہمارے یہ بڑوں کے باب میں ہمارے طلبہ عزیز کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بڑے اپنے کام اللہ کی نگرانی میں کرتے ہیں، اللہ سے مدد لے کر اللہ کی تائید اور تصویب کے ذریعے کرتے ہیں۔ گزشتہ کل میں مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک کلپ سن رہا تھا۔ عجیب بات میں نے سنی، ہمارے طلبہ متوجہ رہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضور خواب میں آئے اور نشاندہی فرمائی کہ اپنے استاذ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دو، جبکہ مولانا زندہ تھے، استاد و شاگرد دونوں زندہ تھے، کہ فلاں حدیث شریف کی جو توجیہ بذل المجہود میں آپ نے کی ہے وہ ایسی نہیں ہے بلکہ ایسی ہے، تم اس کو درست کر لو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں تو نیند سے اٹھ گیا اور بدل کا نسخہ جہاں پڑا تھا اس کی طرف چل دیا۔ میں نے سوچا اس کی تصحیح کر لوں۔ سامنے سے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری بھی تشریف لاتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے پوچھا زکریا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور نے خواب میں آ کر بذل المجہود میں ایک حدیث شریف کی توجیہ کے باب میں نشاندہی فرمائی، میں اس کی تصویب کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند کی تشریح حدیث کی نگرانی بھی حضور بذات خود فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم جس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی سلسلہ نہیں ہے۔ میرے بہت پیارے بچوں، پہلے اپنے مقام کو پہچانو۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں بھی گنہگار ہوں، مجھ سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کا مقام نہیں سمجھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقام کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ حدیث شریف کو پڑھ لینا، اس حدیث شریف سے اپنے آپ کو جوڑنا، روضہ رسول میں اپنے آپ کو داخل کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میرے استاذ جو خلیفہ اجل اور وارث علم ہیں، حضرت محدث جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ جہاں طالب علم نے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا کہا کہ اتنا کہتے ہی وہ درسگاہ نبوت کا شاگرد بن گیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حضور کی درسگاہ کا شاگرد بنا لیا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے پڑھا، میں نے حضرت شیخ الہند سے پڑھا، تو یہ کتنے بڑے شرف و اعتزاز کی بات ہے۔ تو ہمارے ہندوستان میں اس وقت جو سلسلے سند چل رہا ہے، جب آپ کو آپ کے اساتذہ سندیں سنائیں گے تو تقریباً 27 یا 28 واسطوں سے ہم حضور تک پہنچ جاتے ہیں۔
گویا یہ ایک لنک ہے جس کے ذریعے ہماری رسائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتی ہے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے التزام صحت اور بڑا اہتمام کر کے اس کتاب کو مرتب فرمایا، اور حدیث شریف میں پیش آنے والے پیش کردہ جتنے بھی مضامین ہیں سب کو اپنی کتاب میں سمو لیا، اس لیے اس کتاب کا نام الجامع ہے۔ گویا یہ کتاب از قبیل جوامع ہے۔ ابو داؤد، ترمذی کے باب میں دونوں قول ہے کہ وہ جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے، اس لیے میں نے ابو داؤد کا نام پہلے لیا کہ ابو داؤد باوجود اپنی کثرت احادیث اور عدم تکرار کے جامع نہیں ہے، سنن ہے، اس لیے کہ اس میں فقہی احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تفسیر کا باب اس میں آپ کو نہیں ملے گا، اس میں کئی ابواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن بخاری نے کوئی باب، کوئی موضوع اور مضمون ایسا نہیں چھوڑا جس کو اپنی کتاب میں شامل اور داخل نہ فرمایا ہو۔ لہذا میں اپنے پیارے بچوں سے کہوں گا کہ بخاری کی عظمت کو اپنے دل میں ابھی سے پیدا کرو اور بخاری کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اور آپ کے ناظم صاحب نے تو ماشاءاللہ بخاری کا آغاز کروا دیا، تو اب میں تو یہ ششم کے طلباء سے کہتا ہوں جو اب دورے میں آئیں گے کہ بخاری شریف کی مفید شروحات کو اور اس کے متعلقات کو اپنے ساتھ چھٹیوں میں لے جاؤ، اپنے ساتھ رکھو اور ابھی سے اس کے مطالعے کا آغاز کرو۔ ادھر ادھر کی بحثوں میں اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو حدیث کے نور سے جوڑو میرے بچوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے دنیا میں انقلاب صالح پیدا کرے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے ذریعے دنیا میں ضوء فشانی کرے گا، ایک نور کو پھیلائے گا۔ نا امید ہونے کی کسی بھی طالب علم کو ضرورت نہیں ہے۔ گناہ میں ہم سب کی زندگی گزری ہے، گزرتی ہے، لیکن ہمارے یہاں گجراتی میں ایک کہاوت ہے، جاگے وہاں سے صبح۔ غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی تھی لیکن وہ پچھتائے، انہوں نے توبہ کی، تو اللہ نے آج صبح میں نے سلوڑ کے جلسے میں کہا کہ آدم کی خطا بن گئی سبب عطا۔ انہوں نے خطا کی، خطا کس سے نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے توبہ کی، ندامت کی، اللہ سے معافی مانگی، تو کیا ہوا؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا تو ہے، لیکن آگے پڑھو ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، اللہ نے ان کو مقام اجتباء پر پہنچایا۔ تو میں ششم کے طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت قیمتی لوگ ہو، بہت برکتی ہو کہ ابھی سے آپ نے بخاری کا آغاز فرمایا، جبکہ درمیان میں فترت آنے والی ہے، شعبان اور رمضان کی فترت آنے والی ہے جس میں نہ جانے کس کی کشتی کہاں ڈوب جائے، لیکن مجھے تو یہ نیک فالی لیتے ہوئے ذرہ برابر ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ جس اللہ نے آپ کے پاس بخاری شریف کا آغاز کروائی دیا ہے وہ ضرور انشاءاللہ آپ کو دورے میں پہنچائے گا اور آپ کتب ستہ کو ضرور ختم کریں گے۔ بخاری کی ایک بہت بڑی خصوصیت دوسری یہ بھی ہے جو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، فقہ البخاری فی تراجمہ، اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک تو بخاری کی حذاقت، فطانت، فراست، براعت اور بخاری کی شان استدلالی، بخاری کی قوت استنباط کو اور ان کی شان استخراج کو اگر سمجھنا چاہو تو ان کے تراجم ابواب میں غور کرو تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ حدیث شریف سے کیسے کیسے مستفاد کر کے پھر اپنا ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نے اپنی آخری عمر میں فرمایا کہ بخاری پڑھاتے پڑھاتے نصف صدی کے قریب ہونے جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ہر ترجمۃ الباب کو میں نے حل کر لیا، اس لیے کہ بخاری 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 ہے۔ دوسرا مطلب فقہ البخاری فی تراجمہ کا یہ ہے
کہ آپ حضرات سن لو آج کے دن کہ یہ جو ہمارے ائمہ ستہ ہیں حدیث شریف کے، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ علیہم الرحمہ، یہ لوگ اگرچہ اپنی جگہ ان میں سے بہت سے مقلد رہے ہوں لیکن خود مجتہد بھی تھے، بالخصوص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مقام اجتہاد پر پہنچے ہوئے تھے۔ اب مسئلہ مذکورہ فی الباب میں امام بخاری کا رجحان اور میلان کس بات کی طرف ہے وہ اگر سمجھنا ہے تو ان کے ترجمۃ الباب سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہے مطلب فقہ البخاری فی تراجمہ کا، کہ امام بخاری ان کا مسلک اور ان کا اپنا رجحان و میلان کس بات کی طرف ہے وہ ان کے ترجمۃ الباب سے پتہ لگاؤ۔ دوسری بات، کتاب کے آغاز میں ہم لمبی بات نہیں کریں گے، امام بخاری کی ایک عادت ہے کہ وہ کسی بھی بڑے اسٹیشن کو شروع کرتے ہوئے اور کوئی بھی بڑی کتاب کا آغاز کرتے ہوئے آیت کریمہ کو لاتے ہیں۔ یہ آپ بخاری شریف میں جا بجا دیکھو گے، جیسے یہاں دیکھو کہ امام بخاری نے جہاں یہ فرمایا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً فرمایا وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک الی آخر الآیہ۔ ہر مصنف کا اپنا رنگ ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج و مذاق ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم قائم کیا، رجال حدیث پر بحث فرمائی، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم لولا الاسناد یا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ یہ ان کا اپنا رنگ ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سنن کے قبیل کی روایات لاتے ہیں اس لیے طہارت سے آغاز کیا، لیکن عجیب بات ہے استنجے کے آداب کو لائے ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ وضو سے پہلے عام طور پر آدمی پیشاب پانی کرتا ہے، استنجا کرتا ہے، گویا ترتیب ذکری کو ترتیب خارجی کے مطابق بنایا کہ خارج میں ترتیب یہی ہوتی ہے، آدمی پہلے پیشاب پانی کرتا ہے اور اس کے بعد وضو کرنے جاتا ہے۔ امام ترمذی کا رنگ الگ تھا تو انہوں نے ڈائریکٹ وضو کے ابواب کو قائم فرمائے۔ ادھر امام ابن ماجہ کا ایک الگ انداز ہے، انہوں نے باوجود اپنی کتاب کے سنن میں ہونے کے شروع فرمایا باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ حدیث شریف کی کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے اندر سنت رسول کی اتباع کا جذبہ پیدا کرو۔ اللہ میرے آپ کے سب کے اندر پیدا فرمائے۔ سنت نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کے قبیل سے ہونے کے باوجود آغاز فرمایا باب تأویل قولہ عز وجل اذا قمتم الى الصلاة الى آخر الآیت، اور وہاں پہلی ہی روایت لائے ہیں کہ جب نیند سے بیدار ہوں تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لو، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، نہ جانے رات میں کہاں کہاں یہ ہاتھ ادھر ادھر گئے ہوں اور کھجاتے کھجاتے نہ جانے اس پر کیسی نجاست متعدیہ لگ گئی ہو، اس لیے انہوں نے اس کو بیان کیا۔ لیکن بخاری داد دینا پڑے گی، بخاری کو سلام پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں اپنی کتاب میں جتنے ابواب، جتنی کتب، جتنی روایات لاؤں گا سب کا مدار، علم کا مدار، دین کا مدار، شریعت کا مدار وحی الہی پر ہے، وحی الہی پر۔ بلکہ بعض شراح نے تو لکھا کہ بخاری نے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کام کی باتیں سنو، کہ حضور کو خواب کے ذریعے وحی کا آغاز ہوا، پتہ چلا خواب میں بھی وحی آتی تھی لیکن وہ وحی غیر مطلوع تھی۔ بخاری کہنا چاہتے ہیں خواب میں آنے والی وحی جیسے غیر مطلوع
لیکن وہ وحی اور حجت تھی، ویسے میری اس پوری کتاب میں نقل کی جانے والی روایات سب کے سب وحی غیر مطلوع ہے، اگرچہ وہ بھی حجت ہے۔ اس اعتبار سے دونوں میں مناسبت ہے، اس لیے کہ وحی کا آغاز خواب کے ذریعے ہوا ہے، اور خواب میں وحی آتی تھی لیکن وہ وحی غیر مطلوع ہوا کرتی تھی، مطلوع نہیں۔ ویسے ہمارے سامنے جتنی روایات ہیں وہ سب بھی وحی ہے، اگرچہ وہ وحی غیر مطلوع ہے، وحی مطلوع نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتلانا چاہا، بعض علماء نے بڑی پتے کی بات لکھی کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے آغاز میں اور اپنی کتاب کی نہایت میں فرق ضالہ مضلہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، معتزلہ، خوارج، جہمیہ، کرامیہ کا۔ وحی کا باب لا کر اشارہ کر دیا کہ وہی شریعت، وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی فکر اور وہی زاویہ نظر معتبر ہوگا جس کا مدار وحی پر ہوگا۔ جو نظریہ، جو فکر اور جو بھی عقیدہ وحی سے ہٹا اور وحی کی ترجمانی سے ہٹا، وہ نظریہ نظریہ نہیں، وہ شریعت شریعت نہیں، اس لیے کہ انسان اس دنیا میں پابند ہے وحی الہی کا۔ اور یہ بتلانا چاہا ہے کہ وحی یہ نقل صحیح کا نام ہے، اور انسان کو دوسری چیز جو عنایت کی گئی وہ عقل سلیم ہے۔ دیکھو معتزلہ جہاں مرے ہیں، ششم کے طلبہ بھی متوجہ رہے، آپ نے ابھی تازہ پنجم میں حسامی نام کی ایک کتاب پڑھی ہوگی، پڑھی نا؟ تجوید کے فن میں پڑھی نہیں، وہ اصول فقہ کے فن میں پڑھی۔ حسامی میں آپ نے ایک چھوٹی سی فصل پڑھی عقل اور نقل کے باب کی، اس میں آپ نے پڑھا معتزلہ نے عقل کو مدار بنایا ہے اور اہل سنت والجماعت نے نقل کو مدار بنایا ہے۔ جب آپ کی بخاری وغیرہ کتابیں شروع ہوں گی تو ہمارے بہت سے طلبہ کو کبھی کبھی سر پھرے طلبہ کو سوال ہوتا ہے، یہ کیا معتزلہ اور جہمیہ کرامیہ کی رٹ لگاتے ہیں؟ یہ جب رہے نہیں تو ان کے تذکرے کرنے کی کیا ضرورت؟ کس نے کہا کہ نہیں رہے؟ کس نے کہا نہیں رہے؟ کوئی بھی باطل نظریہ جب اٹھتا ہے تو اس کے بانی اگرچہ ختم ہو جائیں لیکن وہ نظریہ باقی رہتا ہے، اور نئی بوتل میں پرانی شرابیں آنے لگتی ہیں۔ جیسے اس زمانے میں مودودی کا نظریہ قریب معتزلہ کے نظریے کے ہے، اس لیے کہ مودودی نے اپنے نظریات و عقائد کی بنیاد عقل پر رکھی ہے، عقل پر، نیری عقل پر، وہ نقل کے اوپر نہیں گئے۔ بخاری نے شروع ہی میں وحی کا باب لا کر اشارہ کر دیا کہ ہماری تمام کی تمام باتیں نقل پر ہونی چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ نقل اگر صحیح ہو اور عقل سلیم ہو تو دونوں میں کبھی تضاد نہیں ہوتا۔ یہ بات دھیان سے سن لو، پورا سال کام آئے گی کہ نقل صحیح ہو اور عقل سلیم ہو تو دونوں میں کبھی تضاد نہیں ہوتا۔ اگر عقل کبھی کسی بات کا انکار کرتی ہو تو یا تو اس سلسلے میں وارد نقل صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، یا تو نقل صحیح ہے پھر بھی عقل منع کرتی ہے تو وہ عقل سلیم نہیں۔ تو یا تو عقل میں نقصان ہے کہ وہ سلیم نہیں، یا نقل میں فرق ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا آغاز فرما کر شروع میں حدیث النیت کو لا کر ہم سب کو اس طرف توجہ دلائی، ہماری زندگی کا جو بھی کام ہو اس میں ہمیں اپنی نیت کا استحضار کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا تصوف کسے کہتے ہیں، تو حضرت شیخ نے فرمایا تصوف کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے ہوتا ہے، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کو درست کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور حق تعالیٰ شانہ سب کے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔